نبی پاک ایک صحابی تھا، بڑا غریب تھا. وہ حضور کی خدمت میں آیا اور آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جو پڑوسی ہے نا اس کے گھر میں ایک کھجور لگی ہوئی ہے، اس کی ایک شاخ اے کھجور نکل دی ہے نا جدو بس اوقات ایک ایک تے دو دو شاخاں ہوندیاں نے جڑی اتتا جاندیاں، ایک شاخ میرے گھر کی طرف جھکی ہوئی ہے. جب پھل لگتا ہے نا ہوا کی وجہ سے وہ جب پھل رات کو گرتا ہے صبح اٹھ کے میرے بچے چھوٹے ہیں کھا لیتے ہیں. میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اٹھا کے اس کو دے دوں. اگر کوئی میرا بچہ کھا لے تو وہ پھر ہمارا پڑوسی ہمیں تنگ بہت کرتا ہے. تو یا رسول اللہ اسے تو تھوڑا سا سمجھائیں، یا تو وہ جتنی کھجوریں گرتی ہیں وہ مجھے دے دے، یا جو میں دوں اس پہ راضی ہو جائے، یا پھر کوئی اس کا نہ کو ہمیں حل نکال دے، حضور مہربانی فرمائیں. نبی پاک نے فرمایا اس کو بلا کے لایا جائے. اس نے بھی کلمہ پڑھا ہوا تھا لیکن تھا منافق، ابھی اس کی منافقت واضح نہیں ہوئی تھی. آپ نے بلا لیا، آپ نے فرمایا ادھر آ بھائی. فرمایا یہ تیرا پڑوسی ہے؟ جی ہاں. تیرے گھر میں کھجور ہے؟ اس نے کہا جی ہاں. پھل گرتا ہے کبھی مسئلہ؟ اس نے کہا ہاں جی ہے، چھوٹے بچے نے سمجھاؤں نہیں تو فلانا ہے تو ڈمکانا ہے، جیسے باتیں ہوتی ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ اگر تو یہ درخت مجھے بیچ دے تو میں ایک درخت کے بدلے تمہیں جنت میں باغ نہ دے دوں. حضور نے فرمایا اچھا وہ تھا منافق. منافق کی سب سے بڑی مجبوری یہ ہے کہ وہ حضور کی شان کو سمجھ نہیں سکتا. وہ پتا کیا کہنے لگا؟ جنت دا باغ وہ کہنے ویکھے ہے، وہ تو میرے سامنے ہی نہیں ہے. تو وہ تو ہے بھی ادھار، بعد میں ملے گا. تو ادھار شے پر نقد میں سودا کیسے کر لوں؟ نہیں میں نہیں دیندا. اس کی منافقت واضح ہو گئی. نبی پاک نے فرمایا اچھا جا پھر تیرا حساب بھی کرتے. وہ تو چلا گیا. حضرت عثمان غنی کو سارا مسئلہ کسی نے بتایا یا بیٹھ کے سن رہے تھے، خدا بہتر جانے. آپ گئے اس بندے کے پاس، بالکل حضور سے نہیں پوچھا، آپ اس بندے کے پاس گئے، چل کے کہنے لگے یارا کھجور تو ویچ، اس کے گھر میں کھڑی ہے، کھجور تو ویچ. انہیں آکھا بہو مانگی ہے. آپ نے فرمایا تو ریٹ 10 سے مل میریاں دینیاں ویکھی. اس نے بتایا کتنے پیسے. آپ نے نا ایک قریب آپ کا باغ تھا دکھایا، اگر یہ باغ لے لے یہ کھجور مجھے دیتا ہے. وہ نے بھی سجا کھبا ویکھیا، اس آکھیا پدرے نو ہویا کہ یہ پورا باغ ایک کھجور واسطے پیا دیندا ہے. انہیں آکھا مینوں منظور ہے. آپ نے فرمایا چل تو انہوں قابو ہو جا، کھجور میری. اس نے کہا ٹھیک ہو گیا. آپ نے فرمایا اس کا بعد میں پھل کیا کرنا یہ میں بعد میں بتاتا ہوں. آپ گئے سیدھا حضور کے پاس حضرت عثمان غنی، اور ایسے نا بڑے ادب کے ساتھ آپ باندھ کے بیٹھ گئے. حضور ہے وہ جو بندے کو آپ نے کہا تھا کہ کھجور دے دے اور جنت کا باغ لے لے، یہ صرف اسی کے ساتھ سودا ہو سکتا ہے یا کوئی اور بھی کر سکتا ہے؟ کیا سننے والی بات. جزاک اللہ. کیا یہ اسی کے ساتھ سودا ہو سکتا ہے یا کوئی اور بھی کر سکتا ہے؟ تو سمجھ تو میرے آقا بھی گئے. تو فرمایا یہ تو جو بھی خرید دے گا میں اس کو جنت میں باغ دوں گا. فرمایا یا رسول اللہ پھر میں نے اپنا باغ وہ والا دے دیا اور وہ کھجور خرید کے لے آیا ہوں، وہ کھجور میں نے خرید لی ہے. فرمایا جا پھر اسی بھی تینوں جنت دا باغ عطا فرما چھڑیا. یہ ہے آیت طیبہ کا پس منظر جو حضرت عثمان غنی کی شان میں نازل ہوا ہے. بعد کے اندر آپ نے پھر وہ درخت اس سے لے لیا اور کہا کہ اس درخت کے اوپر اب جو لگے گا ہوں تیرا نہیں ہوں سائیاں دائی. اچھا باغ اپنا دے دیا، کھجور لے لی اور دے اس کو دی جو آیا تھا پہلے غریب بیچارہ. کیا حضرت عثمان غنی کی شان ہے یار. ایسے ہی تو پھر غنی نہیں نہ کہتے، غنی کہنے بھی تو وجہ ہے نا. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرمایا اس میں دو باتیں، دل میں خوف خدا تھا تو تبھی نصیحت قبول کی ہے نا، اور پھر باغ کو آپ نے خرید کر اللہ کی راہ میں دے دیا اور اس بندے کو عطا کر دیا. اور دیا کس انداز کے اندر؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ جنت میں پھر وہ مجھے ملے. فرمایا جا جو اسے دینا تھا وہ جنت میں تجھے مل رہا ہے. اب بات سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ یہاں سے اگر آپ غور فرمائیں حضرت عثمان غنی کی شان، اللہ کی راہ میں خیرات، سب کچھ واضح ہے. منافق کی منافقت بھی واضح ہے، لیکن یہاں پر ہمارے لیے سبق بھی ہے، ہم نے اپنے پڑوسیوں کو تنگ نہیں کرنا ہے. آقا کریم علیہ السلام کے فرامین میں سے یہ بہت سارے صوفیاء کی کتابوں میں فقیر نے اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کا ایک فرمان ہے، اس کی سند کیا ہے میں ادھر تو نہیں جا رہا. فرمایا حرمت الجار کا حرمت امہ ہی،
اپنے پڑوسی کا ایسے حیا کیا کرو جیسے اپنی سکی ماں کا حیا کرتے ہو۔ یہ جو پڑوسی ہوتے ہیں نا، جن کو ہم گواٹی کہتے ہیں، سمجھ آ رہی نا، گواٹی، ان گواٹیاں دا بڑا حق ہوندہ ہی نے۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ جہاں ہمارا گھر ہے وہاں سے دائیں بائیں آگے پیچھے 40 گھر یہ ہمارے پڑوس میں آتے ہیں۔ کتنے گھر ہے؟ 40۔ یہ بعض علماء نے اس کی وضاحت فرمائی ہے، اور میں کہتا ہوں 40 نہیں، 4 نال ہی بنا لے۔ توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات نے میرے جملے پر ہیں؟ 38 دی چھٹی پہ دینا، 36 دی، اور 4 نال ہی بنا لے یار ہے۔ لیکن بسا اوقات ساتھ میں سگے بھائی کا گھر ہوتا ہے، اس کے ساتھ بھی بنا کے نہیں رکھتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بھائیوں کے ساتھ ہمارا کردار اچھا ہی ہونا چاہیے۔ آخر آدھے نے اور ٹوٹیاں باواں بھی گاڑے چی آؤندیاں نے۔ آپ نے ایک مثال، باں ٹوٹیا ہے نا، تو آپ نے دیکھا ہوگا ایسے دھاگا باندھتے ہیں رسی، اور اینج باں وچ لٹکائی ودے ہوندے نے، اینج کر کے باندھتے ہیں کہ نہیں باندھتے؟ یہ دا مطلب کیا ہے؟ ٹوٹیاں باواں گال نوں آؤندیاں نے، بے باواں تروڑ بھی سڑ نہ تلے نہیں جانا، ہونا موڑی تھائیں۔ بھائیوں کے ساتھ جو بھی کر لے نا، ایک کام تیرے بھراواں ہی آنا ہی۔ ہاں، بس اوقات کوئی بھائی بہت ہی مہربان ہوتے ہیں، شفقت فرماتے ہیں، ابے دے نال دعا سلام ہوئے تو ساری زمین ہی اپنے نام لوا لیندن ہیں۔ ابا جی آ جاؤ، تواڈیاں اکھاں وکھا لیا ماں۔ وہ اکھاں کی وکھاؤن جاندا ہے، 2 انگوٹھے لوائے، وہ 10 سالاں بعد پتہ چلیا بھی یہ تو سانوں انا کر گیا ہے۔ میرا خیال ہے تھوڑی جی اوکھی گل کر گیا تے پی گئے ہو سارے بندے۔ تو ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے۔ بہنوں بھائیوں کا حق نہ کھایا کریں، پڑوسیوں کا حق نہ کھایا کریں، ستایا نہ کریں۔ توجہ ہے جی سب حضرات کی؟ تو یہ ہمارے اوپر بھی کچھ چیزیں ضروری اور لازم ہیں، ہم ان چیزوں پر توجہ نہیں کرتے، جبکہ پڑوسیوں کے بڑے حقوق ہوتے ہیں۔ میں ایک روایت آپ کو اور سنا دیتا ہوں۔ صوفیاء نے بڑی پیاری روایت لے کے آئے، وہ کہتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کی تعلیمات کا ایک حصہ یہ بھی ہے، فرمایا جب اپنے گھر میں گوشت پکاؤ نا تو شوربے والا پکایا کرو۔ اچھا، فرمایا کہ 1 پیالی پانی کی زیادہ ڈال لیا کرو۔ تو پوچھا گیا حضور اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے تیرے پڑوس میں کوئی غریب ہو اور کتنا عرصہ گزر گیا گوشت نہ کھایا ہو، اور یہ جب خوشبو جائے گی تو ان کے دل پہ پتہ نہیں کیا گزرے گا، او چلو بوٹیاں نہ صحیح ہو، چھورے دی پلیٹ بھر کے گل چھڑی، او راضی ہو گئے تو رب بھی راضی ہو جائے گا۔ سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ یہ آقا کریم علیہ السلام کی تعلیمات کا حصہ ہے کہ جب بھی گوشت پکائے نا تو تھوڑا 1 کولی زیادہ پا لو۔ لیکن آج کل ناراض نہ ہوں تو میں ایک بات کہہ دوں، بڑے حالات خراب ہیں۔ آج کل تم کسی کے گھر میں 2-3 مرتبہ سالن گلو چنا تو آدھے نے یار یہ نہ کھویا ہے، میں لگتا ہے جادو کردہ پیا ساڈے اوتے، یہ ساڈے گھر کیوں دیندا ہے؟ اب یہ پتہ نہیں کیا یہ قوم کس طرف چل پڑی، میری سمجھ سے بات بالا تر ہے۔ اور یار ایڈا ویلا کوئی بھی کو نہیں جڑا تواڈے تے جادو کرے گا۔ مہربانی کریا کرو، نماز تے قرآن تے تلاوت حلال کھادا کرو، حلال کمایا کرو، میں وے نہ کیڑا جادو تیرے نیڑے لگدا ہے۔ جادو حق ہے، جادو دا میں منکر نہیں ہاں، لیکن ہر بندے تے جادو، ایڈی ویلی دنیا ہے، ساریاں تے جادو چلدا ہے نا، شباز شریف تے چلدا ہی تے نا، زرداری تے چلدا ہی تے نا، فضل الرحمان تے چلدا ہی تے نا، عمران خان تے چلدا ہی، انہاں تے نہیں چلدا ایڈا جادو جڑا ساں تے چڑھیا کھلا ہے۔ نویں ڈرامے سن لاؤ بھائی۔ او جے کسی نو جادو دا شوق بھی ہے تو ناندا رڑا کڈو بڑے ہیں، میں تسی جناب علی ناراض نہ ہونا، میں جادو کی تلقین و تعلیم نہیں دے رہا، میں ایک بات کر رہا ہوں جناب، جنہاں نو ہونا چاہیے ہے انہاں تے ہوندا کوئی نہیں، تو تسی اے میں یہ ہمارے ذہن پر ایک سوار ہے، ایسے ہی ذہن پر سوار ہے، اور گل بات کوئی نہیں جناب۔ بس اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔